فرحاد مارا جائے گا۔ فرحاد کے تو کام بھی مرنے والے ہی تھے، لیکن فرحاد کو مارے گا کون، یہ بھی بہت حد تک کلیئر ہو چکا ہے کہ سر منٹو جو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے وہ جان لے گا اور ایک قاتل بن جائے گا۔ اب وہ خود ڈائریکٹ مارے گا یا انڈائریکٹلی قتل کروائے گا فرحاد کا، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ لیکن کیا اب سر منٹو نے صرف اور صرف محمل کی خاطر جان لے لی، ایک بندے کا قتل کر دیا، اسے اپنی محبت نہیں مل رہی تھی تو اس نے سوچا چلے اس بندے کو ہی مار دیتے ہیں جو بندہ محمل سے شادی کرنے لگا ہے؟ ایسا تو ہے نہیں، صرف اور صرف محمل کی خاطر جان نہیں جائے گی فرحاد کی، اور نہ ہی منٹو ایک قاتل کہلوائے گا ایک محمل کے پیچھے، کیونکہ جو بھی ہے ہمایوں سے اس ڈرامہ کے ہیرو ہیں، اور ہیرو کو کبھی بھی ویلن بنا کر پیش نہیں کیا جائے گا جو ایک لڑکی کی خاطر ایک بندے کی جان لے کر اسے حاصل کرے گا۔ اسی کے بارے میں بتائیں اور میں منٹو نیو کو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں منٹو نیو تو آپ ویک میں صرف 2 دن دیکھتے ہو، لیکن ہمارے چینل پہ پورا ویک انجوائے کرتے ہو۔ میں منٹو نیو کو اب منٹو اور بنیامین کی دشمنی کے ڈاٹس کنیکٹ کیے جائیں گے، کیونکہ ان کی پیچھے سے دشمنی چلتی آ رہی ہوگی۔ سر منٹو کو ہم دیکھ چکے ہیں، بچپن ہو، لڑک پن ہو یا جوانی، سب کچھ ہی محرومی میں گزر گیا۔ ماں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، اپنی بھی کوئی زندگی نہیں تھی، محبت سے محروم رہے، باپ کی محبت نہیں ملی۔ اب باپ جاتے جاتے صرف اپنی وراثت نہیں چھوڑ کے گیا اور پیسہ نہیں چھوڑ کے گیا منٹو کے لیے، بلکہ اپنی دشمنی بھی چھوڑ گیا۔ کوئی ایسی چیز ریویل کی جائے گی اس موقع کے اوپر کہ منٹو کا باپ بھی بے قصور تھا اور مجبور تھا، جس کی وجہ سے اس نے منٹو کو چھوڑا اور منٹو کی ماں کو چھوڑا، اور اس مجبوری کا ذمہ دار ہوگا بنیامین اور اس کی بیوی ختیجہ، اور اسی لیے بدلہ لینے کی ٹھان لی ہوگی منٹو نے کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا، اور اب وہ میری محبت کو بھی اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں، لے کر جانا چاہتے ہیں، مجھ سے میری محبت بھی چھیننا چاہتے ہیں، یعنی کہ محمل کو بھی مجھ سے الگ کر دینا چاہتے ہیں۔ منٹو کا زخم آلریڈی ابھی تازہ ہے، کیونکہ اس باپ کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے جس کو اس نے ساری زندگی برا سمجھا، لیکن مرتے مرتے وہ بہت کچھ منٹو کو دے گیا اور اپنی بے گناہی بھی ثابت کر گیا ہوگا کہ میں بے قصور تھا، مجبور تھا، تبھی میں نے تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کیا اور تم نے میری جدائی سہی۔ یعنی منٹو کے زخم ابھی تازہ تھے کہ ان لوگوں نے محمل کو بھی چھیننے کی ٹرائی شروع کر دی منٹو سے۔ جب محمل دل و جان سے چاہ رہی تھی سر منٹو کو، تو پھر منٹو نے کہا اب تو میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، تب تو میرے بس میں کچھ نہیں تھا، لیکن اب میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ کیونکہ جب لاسٹ ٹائم محمل ملنے آئی تھی منٹو سے، محمل نے اپنی کوئی مجبوری نہیں بتائی تھی، لیکن یہ بتا گئی تھی یہ ہماری آخری ملاقات ہے، تو منٹو سمجھ گیا تھا اب محمل کے سر پر کوئی مشکل ہے اور اس مشکل کو مجھے ہی حل کرنا ہے، تبھی میں محمل کو پا سکوں گا۔ تو اب تو دوہرا زخم تھا منٹو کا، ایک طرف تو باپ کو جو دکھ دیے بنیامین کے خاندان نے، اور اس چیز نے ساری زندگی ڈیمیج کیا منٹو کو۔ منٹو باپ کے محبت سے محروم رہا، باپ کی شفقت سے محروم رہا، اور اب منٹو سے محبت بھی چھینی جا رہی تھی اس سے، تو منٹو نے پھر ریئیکٹ کیا، لیکن ریئیکٹ اس طرح سے ہوگا کہ منٹو کرمینل نہیں دکھایا جائے گا، اس کو پازیٹیو ہی دکھایا جائے گا اس ڈرامہ کے اندر۔ سٹوری کو اس طرح سے آگے بڑھایا جائے گا کہ منٹو پر بات بھی نہ آئے اور منٹو بے گناہ بھی رہے۔